وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ ملک کی 24 آیت الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے ہم آج آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ جو ہمارا واو ہے وہ استئناف کا واو ہے، ایک نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یقولون اس سے پہلے گزرا ہے یا نہیں؟ جی اس صورت میں تو یہ نہیں گزرا، تو اس کا مادہ اگر ہم دیکھیں تو قاف، واو اور لام ہے، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ کہنا، بات کرنا وغیرہ، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس میں جناب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ یفعلون کا وزن ہے بیسیکلی باب نصرہ میں، تو یفعلون کے وزن پہ یہ بنے گا یک لو۔ تو یکولون میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو واو سے پیچھے کاف خالی بیٹھا ہوا ہے، تو واو اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے دے گا، اور یہ دینے کے بعد اس کی شکل یوں بن جائے گی یقولون۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا متا ہے یہ اس میں استفہام ہے، اور یہ یہاں پر مبتدا بن کر آ رہا ہے، جبکہ حاض الوعد اس کی خبر ہے، یا اس کے برعکس بھی ہم اس کو مان سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو خبر بھی مان سکتے ہیں، کہ زیادہ تر اسماء استفہام ویسے خبر بن کے آتے ہیں، کچھ مبتدا بن کے بھی آتے ہیں، تو آپ اس کو مبتدا مان لیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ تو حاضہ جو ہے کیا چیز ہمارے پاس اس میں اشارہ ہے، اور الوعد اس کا ہو جائے گا کیا؟ مشارون الیہ۔ مشارون الیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو بدل بھی کہتے ہیں۔ تو متا کے معنی ہوتے ہیں کب، یعنی کب ہے یہ وعدہ۔ ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین میں ان جو ہے وہ ہمارا شرطیہ ہے، کنتم جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور کیسے بنائیں۔ اور صادقین جو ہے اس کی خبر ہے، بیسیکلی اس کی کانا جو فعل ناقص ہے اس کی خبر ہے۔ کنتم کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بنا کے، مجھے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے، میں آپ کو آیت بتاؤں اگر، کننا جو ہے وہ استعمال ہوا تھا آیت نمبر 10 کے اندر۔ جی آیت نمبر 10 میں اسی کا کننا استعمال ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی قاف واو نون باب نصرہ سے یہ ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ اس کی اصل شکل بنتی ہے بیسیکلی فعلتم کے وزن پہ، بنتی ہے کونتم، لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حرف علت کے بعد حرف صحیح جو ہے وہ ساکن ہو، تو ایسی صورت میں ہم حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں، تو یہ بنتا ہے اس طرح سے کنتم۔ لیکن ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس زبر کو ہم نے زبر نہیں رہنے دینا، بلکہ اس کو زیر یا پیش میں بدلنا ہے، اور چونکہ یہ باب نصرہ میں آ رہا ہے، اس کے مضارع میں پیش آتی ہے، اس لیے ہم اس کو پیش کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا کنتم۔ اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یعنی اس میں مکمل فعل والے معنی نہیں ہوتے، یعنی اس میں زمانہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی کام کا مفہوم نہیں ہوتا۔ تو ان کنتم کا ترجمہ ہو جائے گا اگر تم ہو، اگر تم ہو، کیا ہو وہ اب آگے آ رہا ہے صادقین۔
صادقین کیا لگ رہا ہے جی آپ لوگوں کو مادہ اس کا؟ جی سواد، دال اور قاف، اور یہ بھی باب نصر سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں سچ بولنا. اس سے یہ اسم الفاعل بنے گا فاعل کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ بنے گا صادقن، اور جمع مذکر اور حالت نصب میں آ کے یہ بن جائے گا صادقین. اب سوال یہ کہ نصب میں کیوں ہے یہ کون بتائے گا؟ جی کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اگر تم ہو سچ بولنے والے، یا صرف سچے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. آسان سی آیت تھی، اس میں ہم نے کیا بنا، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یعنی یہ آگے جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ بات ہے. آیت نمبر 26 پر چلتے ہیں. کل کا لفظ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، سورہ اخلاص میں بھی دیکھا ہے، اور اس صورت میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے. آیت نمبر 24 کے شروع میں بھی جو ہے وہ آ چکا ہے. تو کل کا جو ہے لفظ وہ تو ہم کہہ لیں کہ یہ پہلے بیان ہو چکا. کہنا کیا ہے، یہ جو پوری بات ہے نا کیا ہے، مقولہ ہے. کو اگر ہم لے لیں اس میں آپ کا فعل امر، تو یہ جو پوری اب بات ہے نا یہ کل، یعنی اس کو ہم مقولہ بات کہہ دی. جو بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو پہلی شے ہے وہ یہاں دیکھ لیتے ہیں. انما جو ہے یہ کلمہ حسر ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ذرا. اور العلم جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے، اور عند اللہ یہ خبر ہے. انما جو ہے یہ اصل میں دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. انما، جس میں انا جو ہے وہ ہمارا حرف مشبہ فعل ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے یہ یہاں پہ کافہ اور زائدہ کہلاتا ہے. کافہ کہہ دیں تو یہی کافی ہے. تو یہ مل کر جو ہے نا بیسیکلی بن جاتا ہے ہمارا انا ما. اور اس کو ایک پورا نام جو ہے وہ کلمہ حسر کا بھی دے دیا جاتا ہے. الگ الگ کہیں تو اس طریقے سے، ویسے ایک ملا کر نام اس کو کلمہ حسر کا بھی دیتا ہے. ما جو ہے ما کافہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں روکنا. تو اس نے روکا ہے، کس چیز کو روکا ہے؟ اس انا کو روکا ہے. تو انا کیا اثر ڈالتا ہے؟ منصوب کرتا ہے مبتدا کو یا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں جو اسم آیا یا جو اس کا علم میں وہ رفع کی حالت میں ہی ہے نا، وہ رفع ہی کی حالت میں. وہ کیوں ہے رفع کی حالت میں؟ کیا ہے یہ ماں، یہ جو بیچ میں ماں کافہ آ گیا نا، ماں کافہ کی وجہ سے یہ العلم پر کوئی اثر نہیں ہوا. ماں زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی کوئی نہیں ہوتے، اور کافہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے انا کو اثر کرنے سے روک دیا. العلم مبتدا ہو گیا، اور عند اللہ جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی. عند اللہ کو اگر لے لیں تو عندہ ہمارا ظرف بھی ہے، اور یہ مضاف ہو گیا، اور جو لفظ اللہ ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، خبر بن کے آ گئی. اچھا پھر کیا ہے جی؟ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
اس میں جو واو ہے وہ عطف کا ہو جائے گا، پیچھے والی بات پر عطف ہو جائے گا۔ انما جو ہے پھر ہمارا وہی کلمہ حسد، پھر جو انا ہے وہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور نذیر مبین وہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ اس میں یہ جو انا ہے یہ کیا چیز ہے جی؟ جی یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نذیر جو ہے وہ موصوف ہے، اور مبین جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ تو اب اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کریں تو آسان سا ترجمہ ہو جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت، اچھا یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے سوائے اس کے کہ، یہ اس کے ترجمہ ہوتا ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ۔ یہاں بہت ہی آسان اور مختصر کبھی کوئی ترجمہ کر دے تو بے شک کا ترجمہ بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ علم، یہاں علم جو ہے وہ خاص علم کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ پچھلی آیت میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کب ہوگا، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ علم اللہ کے پاس ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ قیامت کا علم بالکل۔ جناب آیت نمبر 27 آ گئی ہے جی۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نا اس پورے کو، میں ایک دفعہ میں اگر لے کر آؤں تو اس میں جو فا ہے وہ تو ہمارا ہے عطف کا، یہ جو لمحہ ہے یہ ظرفیہ بھی ہے اور شرطیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا رعوہ زلفتن یہ ہے بیان شرط، اور سیئت وجوہ الذین کفروا جو ہے، بلکہ یہ پورا آخر تک جو ہے اس کو ہم جواب شرط کے طور پر لے سکتے ہیں۔ بیچ میں واو جو ہے وہ عطف کا آ جائے گا، اور یہ پورا جو ہے وہ یہ بھی جواب شرط لے لیں، اور واو عطف کا لے لیں، یہ اس طرح سے یہ پوری بن جائے گی عبارت۔ یہ جو لمحہ ہے بیسیکلی یہ دو تین اس کے استعمالات ہوتے ہیں۔ ایک جو لمحہ ہے وہ کہلاتا ہے جازم مضارع، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے، یہ حرف نفی ہوتا ہے جازم مضارع، حرف نفی با حرف جزم اس کو کہتے ہیں، حرف نفی و جزم، تو عربی میں کہتے ہیں، بہرحال اردو میں اس طرح سے بیسیکلی عربی میں حرف نفی اور جزم کو کہا جاتا ہے۔ یہ فعل مضارع پر آپ کو اور مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ دوسرا جو ہے یہ حرف استثناء کے طور پر بھی آتا ہے، حرف استثناء ہوتے ہیں سوائے یا مگر کے، جیسا کہ سورہ طارق میں آیا کہ میں لکھ دیتا ہوں، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، یعنی کوئی جان نہیں مگر اس پر نگران موجود ہے، تو وہاں یہ لمحہ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں سورۃ طارق میں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور جو تیسرا جو ہے یہ ہوتا ہے ظرفیہ شرطیہ معنوں میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جب، ٹھیک ہے، اور یہ شرط کے معنوں میں آتا ہے، اور
یہ عام طور پر ماضی میں عام طور پر پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر یہ تیسرا والا لمحہ ہے جو استعمال ہوا ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں رأوہ زلفتن. اس میں جو رأو ہے وہ ہمارا فعل ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. ہو جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے اور زلفتن جو ہے یہ حال بیان ہو رہا ہے. ذرا آ جاتے ہیں اس رأو کے لفظ پر. تو رأو جو ہے کیا مادہ ہے جی اس کا؟ را، حمزہ اور یا. یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے معنی ہوتے ہیں جی دیکھنا، غور کرنا وغیرہ سب اس کے معنی ہم پہلے غور تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کو. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ ماضی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعلو کے وزن پہ. فعلو کے وزن پہ یہ کیا بنے گا؟ رآ یو. کیا بن جائے گا؟ رآ یو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یا اور واؤ ہیں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور یہ دونوں بھائی اکٹھے رہ نہیں سکتے، دشمنی بہت شدید ہے ان کی. اچھا جی، یہاں دیکھیں یہ دو حرف علت اکٹھے ہو گئے تو اب اس میں کسی ایک کو تو گھر جانا پڑے گا. تو مادے کا حرف ہمارے پاس یا ہے، جب ہم یا کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس بنے گا رأو. یہ آ گیا جی رأو. پیچھے زبر بچتا ہے تو پھر ہم مزید چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ہاں، اگر زیر یا پیش یہاں پہ بچا ہوتا تو پھر ہم واؤ کے مطابق اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے، لیکن جب پیچھے زبر بچتا ہے تو پھر ہم اس کو مزید نہیں چھیڑتے. تو یہ بن گیا رأو. اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو الف ہم نے لکھا ہے نا یہ واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے یہ واو کے بعد الف لگایا جاتا ہے اور یہ واو الجمع کا الف جو ہے ہٹ جاتا ہے اگر اس کے بعد کوئی ضمیر آ جائے. جب یہ ہو کی ضمیر ہم نے اس کے ساتھ لگائی تو پھر کیا ہوا کہ یہ ہٹ گیا، یعنی یہ رأو اور اب ہو لگایا تو پھر وہ بیچ میں الف نہیں آیا. ٹھیک ہے، وہ بیچ میں سے الف غائب ہو گیا. تو یہ اس کا اصول ہے، آپ واو الجمع کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. جی، ضمیر اگر نہیں ہوتی کوئی نام ہوتا تو پھر یہ الف برقرار رہتا. یعنی اگر یوں ہم کرتے ہیں کہ رأو زیدن تو پھر یہ الف برقرار رہتا. لیکن جب ضمیر آ جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ضمیر ہو یا ہو کی جگہ کوئی بھی اور ضمیر بھی ہوتی، تب بھی یہ الف جو ہے یہاں سے غائب ہو جاتا. یہ فرق ہے، ضمیر کے ساتھ یہ الف نہیں آتا. اچھا جی، تو فلما رأوہ اب ہے زلفتن. زلفتن کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے، تا، لام اور فا. یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے جی. کا مصدر بنتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا یا قریب ہونا. اسی سے لفظ بنتا ہے زلفتن اور اس کی جو جمع استعمال ہوتی ہے وہ ہے زلفن، وہ اس کی جمع ہے. یہاں زلفتن آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک اس کے معنی جو کہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ ہے نزدیکی یا قربت کے، جبکہ ایک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز کا وہ حصہ جو کسی دوسری چیز کے نزدیک ہو. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کا وہ حصہ جو دن کے نزدیک ہو. تو قرآن مجید میں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے زلفم من اللیل کے.
जुलफम मिनल लैल, यानी रात के उन हिस्सों में जो दिन के करीब हों। तो अब अगर हम यहाँ तक का तर्जुमा करें तो क्या, फिर जब वो देखेंगे उसको, अच्छा ये माजी का तर्जुमा मुस्तकबिल में क्यों करें, क्योंकि शर्त का मफहूम आ रहा है ना, इसलिए। तो फिर जब वो देखेंगे उसको करीब, यानी इस हाल में कि वो करीब होगी या करीब होते हुए, यूं कर लें तर्जुमा। अब आगे का तर्जुमा हम करेंगे जो कि जवाब शर्त का होगा, और वो है ये, सीअत वजूहुल लज़ीना कफरू। अच्छा जी, ये जो सीअत का लफ्ज है ये हमारा यहाँ पे समझिए कि फेल है। सीअत क्या लग रहा है आपको, ये फेले मारूफ है या फेले मजहूल है? जी ये है जनाब फेले मजहूल, ये फेले मजहूल है, और ये इसका तय करने से जरूरत है क्योंकि फिर आगे ये वजूहुल लज़ीना कफरू जो है ये हमारा इसका नाइबुल फाइल बनेगा, क्योंकि अगर फेले मारूफ होता तो फिर उसका फाइल आता, और फेले मजहूल में हमारा नाइबुल फाइल इस्तेमाल होता है। तो ये जो सीअत है ना, इसका मादा है बेसिकली सीन, वाव और हमजा, जो कि बाब नसरा से इस्तेमाल होता है, और मस्दर इसका बनता है सौअन। अच्छा ये जो है ये लाजमी मायनों में भी आता है और मुताद्दी मायनों में भी आता है। तो अगर इसको लाजमी मायनों में लेंगे तो ये हो जाएगा नापसंदीदा होना, बुरा होना या बिगड़ जाना, ये है लाजमी मायने। लेकिन अगर हम इसको ये यही लफ्ज है वो मुताद्दी मायनों में भी आता है, यानी बुरा लगना, किसी चीज को बिगाड़ देना, ये इसके मुताद्दी मायने बनते हैं। अच्छा अब अगर मैं ये कहूँ कि ये फेले मजहूल है, तो बताइए कि ये इनमें से किससे बना होगा, लाजमी से या मुताद्दी वाले माना से ये बना होगा? मुताद्दी से बना है, क्योंकि उसूल क्या है, उसूल ये है कि फेले लाजिम का मजहूल नहीं बनता, फेले लाजिम का मजहूल नहीं बनता, फेले मुताद्दी का ही मजहूल बनता है। ठीक है, तो इसमें जनाब अली ये है माजी मजहूल, और सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब, चौथा सीगा है ये। नॉर्मली इसका वजन होगा फुइलत, तो बनना इसको चाहिए था सोवी अत, लेकिन ये जो अजवफ का मजहूल का वजन है ना, अजवफ में जो मजहूल का वजन है उसके लिए एक स्टैंडर्ड अगर आप ध्यान में रख लें तो वो है कीला, ठीक है ना। यानी असल में जो कीला है ये भी बना तो ये था कोविला, ये बना था कोविला, लेकिन इसको कोविला के बजाय कीला से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर आप इसी कीला के पैटर्न को यहाँ लेकर आए तो चौथा सीगा इसका क्या बन जाएगा, कीलत, कीलत, जिसकी असल शक्ल क्या होगी, कोविलत। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे असल शक्ल तो हमारी है सोवियत, लेकिन ये इस्तेमाल होगा कीलत के पैटर्न पे सीअत। तो ये मतलब अजवफ में जो है ये खास इसका मामला है जी। अजवफ में जो मजहूल का वजन है ना, वो मतलब फुइला के बजाय फीला के वजन पे आप समझ लीजिए इस्तेमाल होता है, के वजन पे तो ये बनेगा सोवियत, लेकिन इसको अगर हम फीलत के वजन पे बना देंगे तो ये बन जाएगा सीअत। तो ये समझिए कि इसका जो वाहिद का वजन है ना, माजी मजहूल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अजवफ के माजी मजहूल का वजन वो है फीला, फीला है
بجائے فعیلا کے. ٹھیک ہے, بس اس کو آپ سمجھ لیں. تو فیلا کے وزن پہ اگر میں اس کا پہلا سیگا بناؤں تو کیا بنے گا؟ سی آ, شین واو یا حمزہ سے یہ بنے گا سی آ. اور قرآن مجید میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. سی آ بھی استعمال ہوا اور اس کا یہ مؤنث کا سی ات بھی استعمال ہوا. اب سوال یہ کہ یہاں مؤنث کا سیگا کیوں آیا بھائی, یہ مذکر کا سی آ کیوں نہیں آیا؟ جی, جو وجوہ ہے نا, جو وجوہ کا لفظ ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جو ہمارا نائب الفاعل ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اس لیے فعل ہمارا واحد مؤنث کا, یہ وجہ ہے واحد مؤنث آنے کی. اور اب ہم لے لیتے ہیں اس کے نائب الفاعل کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو وجوہ جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے, اور الذین جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے, اور ساتھ ہی یہ اسم موصولہ بھی ہے. اور کفرو جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں, اور یہ صلہ بھی بن رہا ہے اس الذین کا. ٹھیک ہے, تو صلہ موصول پورا مل کر اس کا مضاف الیہ کے لیے یہ بن سکتا ہے. وجوہ الذین کفروا, ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. کفرو کے لفظ کو دیکھ چکے ہیں شاید ہم پہلے, آسان ہے ویسے, اتنا مشکل تو نہیں. یہ یہ گزر چکا ہے آیت نمبر 6 کے اندر. آیت نمبر 6 اسی سورہ ملک کی آیت نمبر 6 میں کفرو کا لفظ گزر چکا ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا. اب میں اس کا لکھ رہا ہوں ترجمہ, وہ لکھا جائے گا بگاڑ دیے جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. یہ بگاڑ دیے جائیں گے ترجمہ صحیح ہے یا بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے کا ترجمہ صحیح ہوگا؟ یہ والا ترجمہ صحیح ہے, یعنی یہ 2 نمبر ترجمہ صحیح ہے, یا یہ اوپر والا 1 نمبر ترجمہ صحیح ہے؟ 1 نمبر جو ترجمہ ہے وہی صحیح ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ ہو رہا ہے اس میں بگڑ جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل لازم بن رہا ہے اور اس کا فاعل بن کے آ رہا ہے یہ چہرے, جبکہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ یہ مجہول ترجمہ ہمیں کرنا ہے. تو مجہول ترجمے میں ہمیں مفعول کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن فاعل کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے جو یہ والا ترجمہ ہے وہ صحیح ہے 1 نمبر. 2 نمبر ترجمہ صحیح نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو آگے ہے وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اچھا جی, واو یہاں پہ پھر ہمارا صف آ گیا ہے جی. اچھا جی, قیلہ جو ہے یہ ہمارا فعل ہے, فعل مجہول ہے ماضی کا, اور ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ مفعول ہے یہاں کے لیے کہ مقولہ ہے اس قیلہ کے حوالے سے. اس میں جو قیلہ ہے یہ وہی میں نے آپ کو اوپر وہ بتایا, بیسیکلی مادہ تو قاف واو لام ہے, باب نصرہ سے, ماضی مجہول, واحد مذکر غائب. بننا چاہیے تھا کوویلا, لیکن یہ اجوف کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے, تو کوویلا کے بجائے جو ہے اس لیے بن جاتا ہے قیلہ. بالکل اسی طرح سے ہم نے اب اوپر سی آ جو ہے وہ بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو وقیلہ کا مطلب ہو جائے گا اور کہا جائے گا, کیونکہ یہ جواب شرط ہے اور مستقبل کی ہی بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم ویسے تو قیلہ کا ترجمہ ہوگا اور کہا گیا, لیکن ہم چونکہ آخرت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں بات کو, تو کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا اس میں؟ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ھذا جو ہے یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا, الذی کنتم بہ تدعون یہ اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں الذی جو ہے یہ ہمارا اس میں موصولہ ہو جائے گا. کنتم ابھی پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا ہم نے کہ یہ
افعال ناقصہ میں سے ہے. بھی جو ہے یہ ہو جائے گا متعلقہ فعل جار مجرور مل کر, اور تدعون جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا فعل اور اس کے اندر اس کا فاعل بھی آ رہا ہے, اور یہ پورا جو ہے وہ حاضہ کی خبر ہے پورا مل کے. اب اس میں کنتم بھی ہو گیا, بھی ہو گیا. تدعون کا جو فعل ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو تدعون کا مادہ وغیرہ بتائیے جی. اس کا صحیح مادہ ہے وہ ہے دال عین واو مجرد میں, یہ باب نصرہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, مجرد میں باب نصرہ سے یہ استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مصدر بنتا ہے دعاءن. اور پکارنا اور بلانا یہ سب اس کے معنی بن. اچھا, یہاں پر یہ جو تدعون آیا ہے یہ آیا ہے باب افتعال سے, اور باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا یا مانگنا. باب افتعال میں یہ مضارع کا مذکر حاضر کا صیغہ ہے. باب افتعال میں جمع مذکر حاضر کا وزن ہوتا ہے جی تفتعلون. جی کیا بنا؟ تفتعلون. اب اس تفتعلون میں ہم یہ مادہ ڈالتے ہیں. ہاں جی, تد تا ای وہ ٹھیک ہے جی, یہ بن جائے گی اصل شکل ہماری. اب اس میں دو قواعد ہم اپلائی کریں گے. پہلے ایک قاعدہ ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر ہے ہم مخرج حروف, اور اس قاعدے کو اگر میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پہ کتاب کھول کے دکھانا پڑے گا مجھے, ایک منٹ رکیں آپ. جی تو یہ اب آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے. دیکھیے یہاں پر یہ جو پارٹ ہے نا, اس کو غور کریں بس. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ باب افتعال میں اگر فا کلمے کی جگہ یعنی مادے کا پہلا حرف اگر دال دال یا زا ہو جائے تو تا انہی حروف میں بدل جائے گی. یعنی اگر دال آیا ہے تو تا کو دال میں بدل دیں گے, زال آیا ہے تو تا کو زال میں بدل دیں گے, زا آیا ہے تو تا کو زا. تو ہمارے کیس میں یہاں پہ دال ہم کس میں بدل دیں گے؟ تا جو ہے اس کو اسی دال میں بدل دیں گے. تو یہ کام ہم کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو لے چلتے ہیں واپس یہاں پہ. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ تا کو بدل دیں گے دال میں. تو یہ جب کام ہم کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی؟ یہ بن جائے گا تد, اور یہ والی جو تا ہے اس کو ہم دال میں بدلیں گے, یہ ہو جائے گا ایسے. پھر باقی ویسے ہی ابھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کو ہم الگ سے بعد میں دیکھتے ہیں. یہ جو دونوں دال ہیں ان دونوں دال کا ہم ادغام کر دیں گے تو یہاں پر آ جائے گی تشدید, اور حرکت بعد والے کی چلے گی. تو یہ ہو گیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی, یہ بن گئی شکل. اور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ دو حروف علت ایک ساتھ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو حرف علت آ گئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں کہ جو مادے کا حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو مادے کا حرف علت کون سا ہے؟ جس واو پر پیش ہے, جس واو پر پیش ہے. تو یہ کام ہم کریں گے تو یہ بن جائے گا تدعونا. مسئلہ ہو گیا ہمارے سامنے کھڑا, دیکھ رہے ہیں ایک مسئلہ اب یہ آ گیا. اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آگے واو ہے, واو کی دوستی پیش سے ہے, پیچھے اس کے زیر آ گئی ہے, اور زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ. اب یا تو واو کو یا میں بدلیں یا پھر پیچھے عین پر جو زیر ہے اس کو ہم پیش کریں. تو کیا کرنا چاہیے؟ واو کو میں یا میں بدل دوں یا زیر کو پیش میں بدلوں؟ جی زیر کو پیش میں بدلا جائے گا, کیونکہ واو ہمارا وزن کا ہے اور وزن کے حروف کو ہم بدل نہیں سکتے.
تو اس وجہ سے ہم عین پر زیر کی جگہ پیش کر دیں گے. تو یہ ہو گیا تدعونا، اور یہ وہ مطلوب لفظ ہے جو ہمارا بن گیا یہاں پہ تدعونا. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ کانا کے ساتھ آپ کا آ گیا ہے فعل مضارع. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کانا کے ساتھ فعل مضارع ہو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے. تو ترجمہ میں ابھی نظر آئے گا اس کی جھلک. یعنی یہ ہے وہ تم مانگا کرتے تھے. یہ مانگا کرتے تھے، یہ اصل میں یہ وہ پاسٹ کنٹینیوس آ رہا ہے، ماضی استمراری کا مفہوم اس میں آ رہا ہے. یہ جو بھی ہے نا، اس کو میں نے صرف ایک ہی لفظ کو کے اندر ظاہر کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ہوگا جس کے لیے تم دعائیں کرتے تھے، یا یوں کر لو. پورا آیت کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب ہوتے ہوئے تو بگاڑ دیے جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. میرے خیال ہے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.